اینکر پرسن ارشد شریف کو مبینہ ہراساں کرنے کے کیس کی سماعت کا تحریری حکم نامہ جاری کر دیا گیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ARY نیوز کے بیورو چیف کو 12 مئی کو طلب کر لیا۔ ARY بیورو چیف سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے خلاف منظم مہم کی وضاحت کریں، عدالت کا یہ کہنا ہے۔ تحریری حکم نامے میں مزید کیا کہا گیا ہے؟ نمائندہ جیو نیوز اویس یوسفزئی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اویس بتائیے گا۔ جی دیکھیے، اسلام آباد ہائی کورٹ نے تحریری حکم نامہ جاری کر دیا ہے اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ DGFIA نے بتایا کہ پٹیشنر کے خلاف کوئی کارروائی شروع نہیں کی گئی۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ نہ ہی چینل کے کسی دوسرے صحافی کے خلاف کوئی کارروائی شروع کی گئی ہے۔ پٹیشنر کے وکیل کی جانب سے یہ کہنا تھا کہ پٹیشنر اور دوسرے صحافیوں کو دھمکی آمیز پیغامات ملے ہیں۔ عدالت نے تحریری حکم نامے میں لکھا ہے کہ ماضی میں صحافیوں سے ایسی شکایات عدالت کو ملتی رہی ہیں اور ڈائریکٹر FIA عدالت کو انہوں نے یقین دلایا تھا کہ کسی بھی غیر ضروری طور پر کسی کو ہراساں نہیں کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ عدالت کے پاس ادارے کی جانب سے دیے گئے بیان پر کوئی وجہ نہیں کہ شک کیا جائے۔ انہوں نے عدالت کی صحافت سے وابستہ افراد کے خلاف کارروائی کی دھمکیوں کا تاثر دور نہ کیے جانے کی رپورٹ FIA سے طلب کر لی ہے، جبکہ سابق صدر PFUJ افضل بٹ اور اسلام آباد ہائی کورٹ جرنلسٹ ایسوسی ایشن کے صدر ثاقب بشیر کو صحافت سے وابستہ افراد ہونے کے باعث عدالتی معاون مقرر کیا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ پٹیشنر اور ARY کے وکیل 9 اپریل کو کے واقعات کے تناظر میں عدلیہ مخالف منظم مہم کے بارے میں بتائیں اور وضاحت پیش کریں۔ آج دوران سماعت جب ان سے پوچھا گیا تو وہ کوئی جواب نہ دے سکے۔ ARY کی جانب سے سپریم کورٹ اور اس عدالت کو بدنام کرنے کی مہم چلائی گئی۔ ARY نیوز نے سپریم کورٹ اور اس عدالت کے عدالتی نظام پر عوام کے اعتماد کو مجروح کیا۔ ان سے پوچھا گیا کہ 9 اپریل کی شام کوئی حکم نامہ جاری ہوا یا کسی درخواست کی سماعت ہوئی۔ ان سے یہ بھی پوچھا گیا کہ اس رات کسی عدالتی کارروائی سے کسی آئینی ادارے کی کارروائی میں مداخلت کی گئی، جس پر ARY کی جانب سے انتظامیہ کے جواب یہ تھا کہ ایسا کچھ نہیں ہوا۔ انہیں آگاہی نہیں تھی کہ ہائی کورٹ اس سے پہلے دفتری اوقات کے بعد بھی کتنی درخواستوں پر سماعت کر کے اور عدالتی کارروائی کر چکی ہے۔ موجودہ درخواست پر بھی جو عدالتی اوقات کار تھے وہ گزرنے کے بعد قانونی تقاضے پورے نہ ہونے کے باوجود درخواست پر کارروائی کی گئی اور اس درخواست کو سنا گیا۔ یہ بھی کہا ہے عدالت نے اپنے تحریری حکم نامے میں، حیرت کی بات ہے کہ یہ تسلیم کیا گیا کہ ARY کی پالیسی نہیں کہ مسنگ پرسنز کے حوالے سے ایئر ٹائم دے۔ ARY کی جانب سے سپریم کورٹ اور اس عدالت کے خلاف منظم مہم تصوراتی بیانیے پر مبنی دکھائی دیتی ہے۔ عدالت نے ARY نیوز کے بیورو چیف کو آئندہ سماعت پر طلب کر لیا ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا اویس یوسفزئی، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ تحریری حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ARY نیوز کے بیورو چیف کو 12 مئی کو طلب کر لیا ہے۔ ARY بیورو چیف سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے خلاف منظم مہم کی وضاحت کریں، یہ کہا گیا ہے عدالت کی جانب سے۔ ARY کی جانب سے سپریم کورٹ اور اس عدالت کے خلاف منظم مہم تصوراتی بیانیے پر مبنی دکھائی دیتی ہے۔ حکم نامے میں یہ کہا گیا کہ حیرت کی بات ہے کہ یہ تسلیم کیا گیا کہ ARY کی پالیسی نہیں کہ مسنگ پرسنز کے حوالے سے ایئر ٹائم دے۔ موجودہ درخواست پر بھی دفتری اوقات گزرنے کے بعد قانونی تقاضے پورے نہ ہونے پر کارروائی کا حکم دیا گیا ہے اور ARY کی جانب سے سپریم کورٹ اور اس عدالت کے خلاف منظم مہم تصوراتی بیانیے پر مبنی دکھائی دیتی ہے۔ حکم نامے میں یہ کہا گیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے ARY نیوز کے بیورو چیف کو 12 مئی کو طلب کر لیا ہے۔ ARY نیوز کے بیورو چیف سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے خلاف منظم مہم کی وضاحت کریں، عدالتی فیصلے میں کہا گیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ ڈائریکٹر FIA نے یہ بتایا کہ چینل کے کسی دوسرے صحافی کے خلاف کوئی کارروائی شروع نہیں کی گئی ہے، کسی صحافی کے خلاف کوئی کارروائی نہیں شروع کی گئی ہے۔ اور پٹیشنر کے وکیل نے بتایا کہ پٹیشنر اور دوسرے صحافیوں کو دھمکی آمیز پیغامات ملے، یہ تحریری حکم نامے میں کہا گیا ہے۔